بار بار یہ جو بات کہتا ہوں نا کہ میت دکھانے کی چیز نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں. اتنی چہرے کی رونمائی ہونی چاہیے. میت کی بے اکرامی ہے، اس کو چھپاؤ، بس قریبی رشتہ دار دیکھیں، باقی کوئی نہ دیکھے. اس کو چھپاؤ کیونکہ اس کے چہرہ متغیر ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نور آ رہا ہے. کیوں نور آ رہا ہے بھائی؟ وہ مر گیا تو اب تو ختم ہوگا، سڑے گا، گلے گا، چاہے نیک ہو، تہجد گزار ہو، بزرگ ہو، سڑے گا. اب وہ بلا وجہ کی تبصرے کرنا، اتنا چہرہ نورانی، اتنا چہرہ نورانی، یہ تکلفات کی دنیا سے نکلو. ہمیں نہیں یاد پڑتا صحابہ کرام میں کسی کی موت ہوتی تھی تو وہ دیکھ کے کہتے تھے کتنا چہرہ نورانی، کتنا چہرہ نورانی. یہ سب یہ فضول باتیں ہیں. عمل اچھا ہے تو چہرہ بے شک ظلمانی ہو، نورانی نہ بھی ہو تو بہت اچھا ہے. اور اگر عمل صحیح نہیں ہے تو جیسی بھی نور کی کرنیں نکل رہی ہوں کسی کام کی کرنیں نہیں ہے وہ. تو اس لیے موت کے بعد انسان کے چہرے پہ رونق ختم ہوتی ہے. دیکھو موت نیند کی بہن ہے. آپ سوتے ہو تو آپ چاہتے ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں، تبھی بہت سے لوگ سوتے ہوئے منہ پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارا منہ نظر نہ آئے. کہیں کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے جائے، لڑکی سو رہی ہو تو لڑکی کے ماں باپ آپ کو دکھائیں گے اپنی بیٹی ہے بھائی؟ وہ کہیں گے نہیں بڑا نورانی چہرہ ہے دیکھ لو. جتنا بھی نورانی چہرہ ہو سوتے ہوئے پہ رونق ختم ہو جاتی ہے. بلکہ اس کو اٹھائیں گے، تمہارے رشتے والے آئے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے، اٹھو اور اٹھتے ہی بیٹھ نہ جاؤ بلکہ اس نیند کے اثرات ختم کرو. پہلے جا کے منہ دھو اچھی طرح، اور منہ دھونے سے بھی وہ چہرے کی نحوست ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ تھوڑا سا گہری نیند ہوئی ہے تو منہ دھو کے کوئی چائے وائے پی لو، کچھ کھا پی لو. کھانے پینے کے بعد جب بلڈ صحیح طرح سرکولیٹ کرنا شروع کرتا ہے پھر چہرے کی رونق بحال ہوتی ہے. دیکھو ہم جب صبح اٹھتے ہیں ایسے ہی تھوڑی منہ اٹھا کے آفس چلے جاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی تھوڑی تھوڑی رونق آنا شروع ہوتی ہے. جب فل رونق جب آتی ہے جب ناشتہ کر لے آدمی یا کوئی دو ایک آدھ کچھ چیز کھا لے تو اس کے بعد صحیح فٹ فاٹ ہو جاتا ہے، پھر چہرہ بحال ہوتا ہے. پھر یوں ہاں اب جو ملنے آئے اب آپ ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے چہرے پہ ایک عجیب بے رونقی سی ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں. تو نیند تو کم درجے کی موت ہے، اس میں جب کوئی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں تو جو سچی مچی کی موت ہوگی اس سے تو چہرے کی رونق بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس میں کوئی چاہے گا کہ لوگ میری زیارت کریں؟ اس کو دیکھیں گے لوگ، ایک دل میں کراہت آئے گی تو وہ ہمیشہ دل میں کراہت یاد رہتی ہے کہ یہ کیسے کیا لگ رہے تھے یہ. اس لیے اسلام نے حکم دیا، اس کی عزت اس میں ہے کہ اس کے چہرے کو چھپا دیا جائے اور جلد سے جلد اس کو قبر میں پہنچاؤ کیونکہ اس کا چہرہ کیا ہو رہا ہے اب تبدیل ہو رہا ہے. اور کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت جلدی چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے برین ہیمریج ہے یا ہارٹ اٹیک ہے، اس میں تو بہت جلدی چہرہ خراب ہوتا ہے، چاہے نیک آدمی ہو چاہے برا آدمی ہو. کرامت کے طور پہ اللہ کسی کی باڈی کو محفوظ کر لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کرامت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو انسانوں کا چہرہ موت کے بعد متغیر ہوتا ہے، اس میں رونق نہیں ہوتی. زندگی میں رونق ہوتی ہے چہروں پہ چلتے پھرتے، موت کے بعد نہیں ہوتی رونق. تو اس لیے شریعت نے حکم دیا اس کو کیا کر لو، چھپاؤ اس کو. ہاں جو بیٹا ہے باپ کو دیکھ لے، باپ بیٹے کو دیکھ لے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، وہ اس لیے کہ وہ اتنے کلوز ہوتے ہیں آپس میں کہ اگر وہ اس کنڈیشن میں دیکھ بھی لیں تو ان کے دل میں کوئی بال نہیں آتا، لیکن عام آدمی کے لیے نہیں ہے. اس لیے میت کی تصویریں وائرل کرنا اور میت کو چارپائی لٹا کے پوری لائن لگا کے دکھانا کہ آؤ دیکھتے چلے جاؤ، یہ بے وقوفوں والے کام ہے، بری حرکت ہے، اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف بات ہے. یہ عرب لوگ، کیونکہ ہم لوگ اجمیوں میں جو ہم لوگ غیر مسلموں میں زیادہ رہے ہیں نا اجمی لوگ، اس لیے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں، ہندوؤں سے اور دوسرے قوموں سے آئی ہیں. تو مسلمانوں کا جو اصل کلچر تھا وہ دوسری قوموں میں مرج ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا. عرب چونکہ دوسری قوموں کے ساتھ کم رہے ہیں، وہاں یہ نہیں ہوتا یہ سب کچھ ڈرامے. سعودی عرب کے جو سابق بادشاہ کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا تو آپ کو پتا ہے اٹلی میں ایک پادری یا فرانس میں ایک پادری یہ منظر دیکھ کے مسلمان ہو گیا. بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، ڈیتھ ہوتا ہی غسل دے کے کفن دے کے سادہ طریقے سے لے جا کے دفن کر دیا، فینش. تو پادری نے بولا یار یہ کتنا سادہ مذہب ہے ان لوگوں کا، اتنا بڑا آدمی دنیا سے گیا ہے اور کیسے آرام سے اس کی تدفین ہوئی ہے بالکل سادہ طریقے سے.
کیونکہ غیر مسلم ملکوں میں جب کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے تو وہ دفن ہونے سے پہلے 25-30 کو مزید فوت کرا دیتا ہے. وہ بہت مشکل ان کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں. اب تو چونکہ ان کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا نا, بندہ مرتا ہے تو نہ ابا کا پتا نہ اما کا پتا نہ بھائی نہ چاچا, تو وہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ مجھے جو مرضی کر دینا میرے ساتھ. تو اس میں جو ڈاکٹر لوگ ہیں اس کے گردے پھیپڑے کلیجی ولیجی گھٹنے مٹنے نکال کے فریز کر دیے کہ بھائی بعد میں کسی جس کے فٹ آ گئے اس کو لگا دیں گے, باقی باڈی کو وہ جلا دیتے ہیں, راکھ جو ہے پھر وہ زمین میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ خود یہ وصیت کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں میری پوری باڈی کو جلا دیا جائے. تو اوون ہے وہاں پہ, تو کیوں خاندانی نظام تباہ ہو گیا نا, پیچھے کوئی رونے والا تو ہے ہی نہیں, تو وہ کیا روئے گا. تو کیا میت کی منہ دکھائی گیا, وہ رکھ بھی دیں تو کوئی نہیں آ کے دیکھے گا. ایسا ہو رہا ہوتا ہے ابا کی ڈیتھ ہو گئی, بچے کو بتایا, بولتا ہے دفنا دے بھائی. یہ سیٹ اپ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, اور یہاں بھی آ رہا ہے یہ آہستہ آہستہ. جب نسلیں روکو گے ایک ایک دو بچے, تو خاندانی نظام کیا ہوگا, اس سے ختم, فنش. پہلے 2 بچے ہوں گے, پھر 1 ہوگا, پھر 1 بھی نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے جب بچے بری چیز ہیں تو پھر 1 بھی کیوں. جاپان میں ہو گیا نا, یہ اٹلی میں ہو گیا, جاپان میں ہو گیا, امریکہ میں جو بہت سے لوگ تھے ان کے درمیان ان میں بھی یہ ہو گیا ہے. تو اب اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے دے دے کے کہہ رہی ہے بھائی بچے پیدا کرو. وہ لوگ کہتے ہیں جاؤ, تو پاگل نہیں, ہم بچے پیدا کریں گے, لائف میں انجوائے کرنے دو. کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ یہ بچہ نعمت نہیں ہے, یہ بوجھ ہے. ہماری شریعت نے ہمارے دماغ میں کیا ڈالا, یہ بوجھ نہیں ہے, یہ کیا ہے, گفٹ ہے. یہ ہبا ہے, گفٹ ہے. تو گفٹ تو جتنا آئے اچھا ہوتا ہے نا بھائی. جتنا بھی گفٹ آئے نا, جگہ نہ بھی ہو آدمی کہتے ہیں آنے دو, بیگ میں جگہ نہ بھی ہو آدمی کہتا ہے آنے دو. تو بعد میں دیکھیں گے اس کا کرنا کیا ہے. خیر, تو ان ملکوں میں تو اب یہ سیٹ اپ شروع ہو گیا. جاپان میں بھی قبرستان ہے, اتنی سی قبر ہوگی, پورا خاندان 8-10 نسلوں کا اس میں سما جائے گا. وہ پردادی کی راکھ ہے, یہ نانی کی راکھ ہے, ایک بوتل میں آتی ہے, ڈھکن میں آ جائے گی. اب اور جب مزید سائنس ترقی کرے گی نا, تو ابھی پوری انسان کی راکھ ایک بوتل میں آ رہی ہے. سائنس جب جاپان میں مزید سائنس ترقی کرے گی تو پوری راکھ ایک ڈھکن میں آ جائے گی. اس کے بعد ایک USB ہوگی, میرا خیال ہے سافٹ ویئر ہوگا لاش کا, راکھ کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈیجیٹل فارم میں آ جائے گی. نمبر ہوں گے, آپ کے دادا کا نمبر ہے 0132, یہ آپ کے دادا ہیں. کہاں ہیں یہ, بس ڈیجیٹل فارم میں ہے. یہ دعائیں مغفرت کرنی ہے, یا اللہ 0132 کی مغفرت فرما. ٹھیک, یہ ڈیجیٹل فارم. ہمارے اب تک پورا مردہ ہوتا ہے, جمشید غفار جو بھی اللہ سب کی زندگی دے, لیکن جو مر چکے ہیں ان جمشید کی بات کر رہا ہوں. پورا باقاعدہ پراپر A to Z, سر سے لے کے پاؤں تک پورا باقاعدہ مردہ ہوتا ہے سارے پرزوں کے ساتھ. اسی لیے تو بہت سے لوگ جنازے کو چارپائی کو کندھا نہیں دیتے, کیونکہ اتنے صحت مند ہوتے ہیں بعض لوگ, کندھا دینے میں اگلے کو ڈر ہوتا ہے کہ اگلا جنازہ میرا نہ ہو. ایک بھاری بھرکم آدمی کا انتقال ہو گیا نا, تو اس لوگوں نے کہا, اس کے بچوں نے کہا بھائی کندھا دو. لوگوں نے کہا ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی, تو اس لیے کہ وہ اٹھانا میں بڑی ٹینشن ہو رہی تھی. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے دیکھو یار. ہاں نہیں آ رہا ہوں, اس طرف آ رہا ہوں, بہت پیچھے چلے گئے آپ تھوڑا سا. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا ہاں میں یاد آیا مجھے. تو غیر مسلموں کے ہاں تو میت کی رونمائی اس لیے ختم ہو گئی, خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا. لیکن ان میں جو فیملی والے لوگ ہیں نا, ان کے ہاں پھر بہت مشکل ہے بھائی. میرا دل چاہتا میں ولاگ بناؤں کہ یار ان کی میت کی رسومات دیکھو, 2-3 ہفتے, ایک مہینہ. اور اگر کوئی وزیر یا رائل فیملی کا کوئی بندہ, ابھی وہ جو برطانیہ کی ملکہ فوت ہوئی تھی, اس کی ڈیتھ جب ہوئی ہے تو کتنے مہینے بعد اس کو دفن کیا ہے. اتنا لمبا ان کی میتوں کا پروٹوکول ہوتا ہے. انسان کہتا ہے اللہ تیرا کتنا فضل ہو گیا, تو نے ہمیں اسلام دیا. اور ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. جو کرسچن جو مسیحی لوگوں میں جو فیملی والے لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, بڑی فیملیاں ہیں, لاکھوں روپے میت کی تدفین پہ خرچہ ہوتا ہے. جب مر گئے تو پھر اس کو سوٹ بوٹ ٹائی, اور تابوت بھی مہنگا والا ہوتا ہے, ٹھیک ٹھاک مہنگا تابوت. پھر اس کو لا کے رکھا جائے گا, پھر قافلے آئیں گے, پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, پتہ نہیں کیا کچھ. پادری آئے گا, پھر وہ پڑھتا رہے گا کچھ نہ کچھ. 1 سے 1.5 ہفتہ تو کم از کم لگے گا. پھر اس کے فضائل پہ کانفرنس منعقد کی جائے گی کہ یہ کیا کیا کرتے تھے, کیا ان کی کارگزاریاں تھیں. اس کے بعد جا کے اس کو پروٹوکول کے ساتھ دفن کیا جائے گا. اسلام نے ان سب چیزوں کو ناجائز قرار دے دیا. کیا قرار دے دیا؟ ناجائز.
اور ہمیں حکم دیا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو فوراً اس کو دفنا دو, اور دفنانے کے لیے کوئی سوٹ بوٹ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی 3 پیس سوٹ شلوار قمیض نہ, یہ زندوں کے لیے ہے. مردے کے لیے کیا ہے, مرد ہے تو 3 چادریں, عورت ہے تو 5 چادریں, بس اس میں پردہ زیادہ ہے. 5 چادروں میں, اس کے لیے سفید ہونا بھی ضروری نہیں, بہتر ہے سفید ہو, کسی بھی کلر کی مل جائے, چادر ہو, سلا ہوا کپڑا نہیں ہوگا. آسان رکھا نا اس کو, اور فوراً دفناؤ, فوراً سے پہلے. ہاں یقین ہو کہ مر گیا ہے, ایسا نہ ہو ابھی پتہ ہی نہ ہو, سو رہا ہو اور آپ نے اٹھا کے دفنا دیا, بعد میں وہ نکل کے آیا, آپ کہہ رہے میں سمجھا تو مر گیا ہے. کیونکہ 2 واقعات میرے علم میں ہیں کہ وہ مرا نہیں تھا اور لوگوں نے سمجھا کہ مر گیا ہے. ایک واقعہ تو میں بھول گیا, لیکن دوسرے کی تفصیل مجھے یاد ہے, وہ تو ہمارے سامنے کا ہے. ہمارے ایک دوست کی, یہ میں نے پہلے بھی بیان میں بتایا ہے, ہمارے ایک دوست کی ساس صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی. ان کا فون میرے پاس آیا کہ میری ساس کا انتقال ہو گیا ہے. عباسی ہاسپٹل تھا یا سول ہاسپٹل سے ان کی میت ہاکس وے روڈ کی طرف جا رہی تھی. انہوں نے بتایا کہ تمبو ومبو گھر کے باہر لگا دیا, راستے میں کوئی جھٹکا آیا ہے ٹائٹ والا, ساس صاحبہ ہلنا جلنا شروع کر دیا. انہوں نے پتا چلا کہ وہ انتقال نہیں ہوا تھا, وہ سکتا ہوا تھا. تو شکر ہے وہیں نہیں دفنا دیا انہوں نے. تو وہ اگر یعنی کوئی ایسے کسی سکتے والے کو دفنا دیا جائے, وہ تو قبر میں جا کے تو ویسے ہی مر جائے گا وہ بیچارہ, ورنہ قبر اکھاڑ کے اگر باہر آ گیا نا تو جتنے اس کو دیکھیں گے وہ کنفرم مریں گے, وہ سمجھیں گے کہ یہ مردہ ہے جو قبر سے نکل کے آ گیا. خیر جی, تو جب یقین ہو جائے کہ یہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے, یقین ہو جائے, تو کتنا آسان رکھا ہے شریعت نے, کتنا آسان رکھا. دیکھو یار بات موضوع ہٹ تو رہا ہے, لیکن بار بار نا ایک بات آتی ہے کہ ہمارا دیندار طبقہ کدھر کو جا رہا ہے. جتنا اسلام میں سادگی ہے اتنا ہی مذہبی طبقے نے مذہبی رسومات ایسی نکال لی ہیں کہ سادگی تو کہیں نظر ہی نہیں آتی. ربیع الاول میں دیکھ لو, کہیں سے لگتا ہے کہ سادگی ہے اسلام میں. کیسی رسومات ہونی ہے ربیع الاول میں, بتیاں اور یہ اور وہ, جی مذہب کے نام پہ. محرم میں دیکھ لو, کہیں سے نظر آتی ہے سادگی. کتنا آسان رکھا ہے اسلام نے. فوکس کیا ہے بھائی مذہبی رسومات کیسی ہوں گی, سادہ ہوں گی. مسجدیں دیکھ لو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, آج مسجدوں میں جاؤ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں مسجد میں آیا ہوں یا کسی رائل فیملی کے جو ہے نا کسی کے محل میں آ گیا ہوں میں. اسلام میں مسجدوں میں دیکھو, عیسائیوں کے چرچوں میں ڈیسک ہوتے ہیں, مسلمانوں کی مسجدیں ہمیشہ سے زمین پہ بیٹھو. یہ سادگی ہے یا نہیں ہے؟ تبھی تو میں کہتا ہوں یہ کرسیوں کے رواج جو معذور ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جس تیزی سے کرسیوں کا رواج بڑھ رہا ہے نا, ایسا نہ ہو کہ کل سب یہاں نماز میں ڈیسک رکھے ہوئے ہوں لائن سے, وہ پیچھے میز کرسیاں لگی ہوئی ہوں, اور امام صاحب کے لیے نماز میں امامت کے لیے ادھر منہ کر کے صوفہ رکھا ہوا ہو, ادھر مؤذن کے لیے الگ VIP صوفہ, امام کے لیے الگ بٹن والا, وہ جو بزنس کلاس میں ہوتا ہے نا جہاز میں, جیسے چاہو اس کو سیٹ کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لو. امام صاحب نے ذرا لمبی نماز پڑھائی تو تھوڑا یوں کیا, تھوڑا پیچھے ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تراویح میں لیٹ کے تراویح پڑھا رہے ہیں وہ. تو مجھے لگ رہا ہے یہ ہو جائے گا. 1400 سال ہو گئے بھائی, مسلمان کہاں بیٹھتے ہیں, کوئی معذور ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب دیکھو میت پہ بھی کتنی سادگی رکھی. بڑے سے بڑے آدمی کی ڈیتھ ہو جائے, غسل, یہ اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, غسل دو. غسل میں بھی آسانی رکھی ہے کہ 3 دفعہ اس کی باڈی پہ پانی بہاؤ. کلی اور ناک میں پانی نہیں, کیونکہ اس کو نکالنا مشکل ہوگا, تو بس روئی گیلی کر کے گھما دو, اور اس کو لے جا کے سادہ قبر کھودو بغیر تابوت کے. بھائی کیوں تابوت پہ خرچہ کر رہے ہو, اور تابوت جگہ زیادہ گھیرتا ہے. ایک بندے نے دفن ہونا ہے, جگہ 4 بندوں کی گھیر کے دنیا سے جا رہا ہے وہ. تو ایک بندہ ہے تو ایک بندے ہی کی برابر قبر کھدے گی, اس قبر میں رکھا. اور حدیث میں غالباً میرے علم میں نے پڑھی تھی حدیث, ابھی پوری تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے, یہ بھی مکروہ ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی اینٹ استعمال کی جائے قبر میں. آگ پہ پکی کچی اینٹ ناپسندیدہ ہے, مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن
اندر سے بھی قبر کو پکا کرنے کی اجازت نہیں ہے مجبوری کے بغیر. سادہ اینٹیں جو کچی ہوتی ہیں ان سے, یا سلیب جو پتھر ہوتے ہیں ان سے اس کو بند کیا. سیمنٹ کا یعنی پکی ہوئی چیز کا استعمال نہ ہو, سیمنٹ کا بھی استعمال نہ ہو, اور سادہ اس کو آپ نے کیا کر دیا, رکھ دیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا, دعا مانگنی ہے اس کے لیے اور نکل جانا ہے, ختم. اب ساری زندگی پڑی ہے, آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو, صدقات خیرات کرتے رہو. ہم نے کتنی ٹینشنوں میں میت کے لواحقین کو ڈال دیا کہ دفن کر کے آؤ, سب سے پہلے کھانا, 3 دن تک لنگر چلتے ہیں, کھانے چلتے رہتے ہیں, تمبو لگے ہوتے ہیں, لوگ آ رہے ہوتے ہیں تعزیت کے لیے, بیٹھ جاتے ہیں دھرنے مار کے, 2-2 3-3 دن تک بیٹھے رہتے ہیں, اور پھر دعاؤں کا پروگرام چلتا رہتا ہے, پھر آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. جو جس بندے کے ہاں میت ہوئی ہے نا, وہ ایسی ٹینشن میں آتا ہے دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا وہ شخص. اور چاہتے تھے سادگی ہو. حضرت نے وصیت کی, میری جیسے ہی وفات ہو فوراً سے پہلے غسل, کفن, دفن. پبلک کیا انتظار نہیں کرنا کہ زیادہ بڑا مجمع ہو, جنازے کے لیے مجمع کا انتظار نہیں کرنا. دیکھو جتنے زیادہ لوگ جنازہ پڑھیں میت کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن یہ جو اسی وقت جتنے جمع ہو جائیں, انتظار کر کر کے نا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, یہ سنت کے خلاف ہے ایسا مجمع. زیادہ مجمع جب فائدہ دے گا میت کو کہ جب وہ سنت کے مطابق ہو. آپ نے میت کو دفن کرنے میں تاخیر نہ کی ہو, اتنی تاخیر جتنی قبر کھدنے میں تاخیر ہوتی ہے اتنی تاخیر تو ٹھیک ہے, پھر جتنے لوگ آ جائیں اس سے زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے. لیکن آج ان احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. دیندار گھرانوں میں بھی ایسا ہی ہے, کسی بڑے بزرگ کی ڈیتھ ہو جائے, وہ وفات ہو جائے, تو پھر دیکھو ابے دفناؤ نہ, اتنا لمبا پروگرام چلتا ہے, 2-2 دن, 1-1 دن. پھر منجلہ بیٹا وہاں سے آ رہا ہے, پھر جاپان سے سیٹ نہیں مل رہی ایک بیٹی کو, پھر امریکہ سے سیٹ نہیں مل رہی ایک بیٹی کو. بھائی چھوڑو, دفنا دو, وہ آ جائے گی تعزیت کے لیے. یہ سب دیکھو, میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی نا, بہت مشہور آدمی تھے میرے والد صاحب ہمارے علاقے کے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. 12 بجے ان کی رات کو ڈیتھ ہوئی ہے. میں مدرسے میں تھا, مجھے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا نا, پہلے پتا چلا طبیعت خراب ہے, ہمیں نہیں پتا تھا اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے کہ ڈیتھ ہو جائے گی. 11:30 یا 12 بجے اطلاع کی وفات ہو گئی. رات کو 12 بجے میں فوراً مدرسے سے گھر پہنچا. ایک اتنا بڑا جھٹکا تھا دل پہ جس کا تصور نہیں میں بیان کر سکتا, کیونکہ چلتے پھرتے گپ شپ لگاتے ہوئے گئے دنیا سے. لیکن ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا بھائی فوراً قبر کھدوانا شروع کر دو. یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے والد آپ سے گپ شپ بھی ہو, دوستی بھی ہو, ہنسی مذاق بھی ہو. ہمارے والد صاحب بہت بے تکلف تھے, ایسے نہیں تھے جیسے ابا لوگ گھر میں آتے ہیں نا ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں.